من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات اللہ مالک العالم ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، اور لا تعداد انگنت درود و سلام ہو امام الانبیاء امام الحرمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و اقدس و مطہر پر. اوپر اسپیکر بند کر دیں. اسی طرح کروڑوں مرتبہ رحمتاں کی برسات ہو صحابہ اکرام، تابعین اعظام، اولیاء اکرام اجمعین کے اوپر، جن کی محنت اور کوشش کی برکت سے آج ہم مسلمان ہیں. جس طرح کہ میں نے سورۃ مائدہ کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، اللہ سے دعا کرنا اللہ مجھے ادنا سے طالب علم کو حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح کہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کے اندر کئی ایسی خرافات دین کا نام دے کے تو کی جاتی ہیں، یا جیسے کہ 12 ربیع الاول کے دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جشن عید میلاد النبی کے نام سے پھر کیا ہوتا ہے، جو شریعت کے اندر نئی کام وہ بھی کیے جاتے ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کاموں سے منع کیا وہ بھی کیے جاتے ہیں. نام نبی کا
لیکن کام جو نبی نے منع کیے وہی کیے جا رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کائنات کے اندر آئے ہیں تو کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ لوگوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو شرک اور بدعات سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن آج وہی وقت آ گیا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کلمہ پڑھنے والے وہی کام کر رہے ہیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر کام کیے جاتے تھے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میرا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد دلائل قرآن حدیث سے دیتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے دلائل جو دیتے ہیں ان کے دعوے کے مطابق بھی نہیں ہوتے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیا فرمایا؟ ہم نے آج کے دن دین اسلام کو مکمل کر دیا، تمہارا دین مکمل ہے، اس کے اندر نہ کمی کی جائے گی نہ زیادتی کی جائے گی۔ اگر کوئی کمی کرے گا وہ بھی گناہگار ہے، جو اس کے اندر زیادتی کرے گا وہ بھی کیا ہے؟ گناہگار ہے۔ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ فرماتے ہیں میں اس دین اسلام کے اوپر راضی ہوں، اور اس دین اسلام کے اوپر مسلمانوں کو بھی راضی ہونا چاہیے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے جو ہے ورقے پڑھ رہے تھے، میرے پیغمبر غصے کی حالت کے اندر تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے؟ رضیت باللہ، فرمایا میں اللہ کے رب ہونے کے اوپر راضی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے اور دین اسلام جو ہے اس کے دین ہونے کے اوپر راضی ہوں۔ تو مسلمان جو ہے دین جو پیغمبر نے ہمیں دیا ہے ہم اس کے اوپر راضی ہیں۔ تو آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر آئے، ہر مومن کو خوش ہونا چاہیے، لیکن خوشی کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو دین اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ دین اسلام نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے کہ کوئی خوشی آئے، کوئی نعمت مل جائے تو کیا کرنا ہے؟ جھنڈیاں لگانی ہے، لائٹیں لگانی ہے؟ نانا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک کے اندر آپ کو بڑی بڑی نعمتیں ملی ہیں، اللہ کریم نے بڑے بڑے جو ہے فتحات دیے ہیں۔ فتح مکہ دیکھیے کہ آپ نے ایسے عمل کیے ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی ہے تو کیا کر کے؟ رب کا شکر ادا کر کے، کہیں نماز پڑھ کے، کہیں روزہ رکھ کے۔ آئیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا اللہ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا، تو وہ احسان کون تھا؟ فرمایا انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے رسول بھیجا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ یَتْلُو عَلَیہم، فرمایا وہ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید لوگوں تک بیان کرنا اس کا مقصد تھا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرنا اس کا مقصد تھا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرمایا ان کو کیا کرنا تھا؟ قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا تھا۔ ہم اس پیغمبر کا مقصد بھول گئے، ہم اس کے پیغمبر کا جو مقصد لے کر آئے ہم نے فراموش کر دیا، اور ہم کہتے ہیں ہم اس نبی کا جشن مناتے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں اور آیت پڑھتے ہیں۔ کون سی آیت؟ آئیے سورۃ یونس کے اندر آیت ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا اللہ کی رحمت اور فضل کے ساتھ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ۔ اور لوگ کہتے ہیں جی سبحان اللہ، اللہ کے فضل اور رحمت، پیغمبر بھی ایک رحمت ہے، پیغمبر بھی ایک نعمت ہے، ہم کیوں نہ خوش ہوں؟ لیکن یاد رکھیے یہاں معنی بھی غلط کیا جاتا ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا کا معنی خوش ہو جاؤ، لیکن یہاں معنی کیا جاتا ہے خوشی مناؤ۔ اور یاد رکھیے فَلْيَفْرَحُوا ایک دل کی کیفیت کے اندر جو خوشی ہوتی ہے اس کا معنی ہے فَلْيَفْرَحُوا، دلی خوشی مناؤ۔ یہ مطلب نہیں جھنڈیاں لگا لی خوشی منا لی، جلوس نکال لیا خوشی منا لی، نانا، فَلْيَفْرَحُوا جب تک آپ دلوں خوش نہ ہو اس وقت تمہاری خوشی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام خوش تھے، صحابہ کرام راضی تھے جب انہوں کے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، وہ ان کا تذکرہ بھی کرتے تھے، آپ کی ولادت کا، آپ کے مقام کا،
لیکن جو یہ کام ہو رہا ہے یہ نہیں کرتے تھے۔ اگر ہم سمجھے کہ یہ کرنا محبت کا معیار ہے تو میرے دوستو صحابہ کرام کیا محبت کے اندر انہوں نے یہ نہیں کیا تو کیا محبت ان کی قابل قبول نہیں؟ اگر ان کی قبول ہے تو جو نہیں یہ جشن جلوس نکالتے ان کی بھی اللہ کریم محبت قبول فرمائے گا۔ تو آئیے فَلْيَفْرَحُوا سے پہلے آیت ہے کہ قرآن مجید ہے، یہاں مراد رحمت اور فضل اللہ کا قرآن ہے۔ تو آگے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورۃ مریم کے اندر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو اس وقت اللہ کریم نے کیا کیا؟ ان کے اوپر سلام بھیجا۔ کہتے ہیں دیکھو جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت اللہ سلام بھیجے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی پیغمبر پیدا ہو تو اس دن خوشی منانی چاہیے، سلام بھیجنا چاہیے۔ ہم بھی تو سلام بھیجتے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اللہ نے سلام بھیجا، اگلا سال آیا اس دن ان کے ماننے والے نے کیا یا پیغمبر علیہ السلام نے خود کیا؟ نہیں کیا۔ ہمارے لیے پہلے پیغمبروں کی شریعت قابل قبول نہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے لیے قابل جو ہے دلیل جو ہو سکتی ہے یا اللہ کا قرآن ہو سکتا ہے یا پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہو سکتا ہے۔ کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آیت نہیں پڑھی تھی؟ کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے یہ سلام بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جس دن وہ پیدا ہوئے تھے؟ تو آج ہم بھی صحابہ کو جمع کر کے کیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم بھی یہ کرنے کے لیے تیار ہے نہیں، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، جو صاحب قرآن ہے، انہوں نے یہ نہیں کیا۔ آج 1400 سال بعد کوئی اٹھے کہے مجھے قرآن کی زیادہ سمجھ آ گئی ہے، میرے دوستو یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق بھی یہی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یہ لفظ ہیں۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کیا ہے؟ کہا اللہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ کیا کہا؟ اے اللہ میرے لیے جب میں پیدا ہوا اے اللہ اس وقت بھی سلامتی بھیجنا، جب اللہ میں فوت ہوں اس وقت بھی سلامتی بھیجنا، اور اللہ جب قیامت کا دن ہوگا اے اللہ اس وقت بھی میرے اوپر کیا کرنا؟ سلامتی بھیجنا۔ یہ تو ان کی دعا ہے، اور اسی طرح انہوں نے ہر سال نہیں کیا۔ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جو ہر سال کیا جاتا ہے، اور اس طرح ایک دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کریم کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نعت پڑھ رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نعت سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ ہم بھی تو نعت ہی پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی خاص دن مقرر نہیں رکھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہم نے اسی دن نعت پڑھنی ہے۔ ہم کہتے ہیں جب جی کرے نعت پڑھو، جب جی چاہے پیغمبر علیہ السلام کا مقام بیان کرو، شان بیان کرو، لیکن جب ہم ایک دن کو یا ایک مہینے کو فضیلت دیں گے، کہیں گے اس دن کرنا ہے، جو نہیں کرے گا نعوذ باللہ وہ گستاخ ہے، وہ فلاں ہے، پھر فتوے لگتے ہیں، ہم اس بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ تو آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پھر آگے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سوار والے دن روزہ رکھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے سوار والے دن؟ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا یوم ولدت فیہ، فرمایا اس دن میں پیدا ہوا، سوار والے دن پیدا ہوا، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اس دن میں روزہ رکھتا ہوں، فیہ انزل فیہ القرآن، اس دن میرے اوپر قرآن بھی نازل ہوا ہے۔ یعنی سوار والے دن آپ کی ولادت بھی ہوئی، سوار والے دن قرآن مجید نازل ہوا، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ پتا چلا پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ولادت کس طرح منائی، اپنی ولادت کے اندر جشن نہیں نکالا، سالانہ نہیں کیا، ماہانہ بھی نہیں، بلکہ میرے پیغمبر نے ہر سوار روزہ رکھ کے بتایا۔ آپ نے فرمایا میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں، رب نے مجھے پیدا کیا، میں اپنی پیدائش کے اندر شکر کے اندر میں اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روزہ رکھ رہا ہوں۔
یہ تو دلیل بنتی نہیں کہ سال کے بعد جشن نکال لیا، کہنا کہ روزہ پیغمبر نے ولادت منائی ہے، ہم کہتے ہیں جس طرح پیغمبر نے ولادت منائی ہے آپ بھی منائے، ہم بھی الحمدللہ مناتے ہیں۔ سوار کا روزہ آپ چلے جائیں سعودیہ کے اندر، عرب ممالک کے اندر، جب دیکھیں گے سوار والے دن ہوگا، جمعرات کا دن ہوگا، اس وقت مساجد کے اندر افطاری کا پروگرام ہوتا ہے، لوگ افطاری کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے اس دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں، اس دن قرآن نازل ہوا۔ سوار والے دن کیا ہوتا ہے؟ اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے۔ دوسری بات، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھ کے لوگوں کو یہ بھی بتا دیا آج میں نے روزہ رکھا ہے، اور جس دن میں پیدا ہوا روزہ رکھ کے یہ بتانا چاہتا ہوں آنے والی نسل اس دن عید نہ بنا لے۔ جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی، جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت کے اندر کوئی عید کوئی جشن نہیں منایا، اس لیے ہم نہیں مناتے۔ اور اسی طرح یوم عاشوراء کا روزے کے دلیل دیتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ مدینے کے اندر آئے، پوچھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیاب کیا، نعمت عطا کی، فرعون کو غرق کیا، اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر وہ تو ہمارا بھائی ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح ملی، نعمت ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ میرے دوستو، جب مدینے سے پہلے مکے کے اندر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسبت نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی ہے اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت سے روزہ چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر قباحت کوئی برائی نہ دیکھی، آپ اس لیے روزہ رکھتے تھے۔ اور اسی طرح اگر یہ مان لیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے نعمت کے اندر آپ نے روزہ سال بعد رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ جب ہوئی ملی، غزوہ بدر کے اندر فتح ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیوں نہ رکھا؟ میرے دوستو، یہ دلیل سال کے بعد جشن جھنڈیاں لگا لیں، لائٹیں لگا لینی، یہ دلیل نہیں بنتی۔ یہ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سال بعد روزہ رکھا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تو لوگوں نے کیا کیا؟ کئی دن انتظار کرتے رہے، بچیاں باہر نکلتی تھی، بڑے بھی باہر نکلتے، عورتیں باہر نکلتی تھی، بوڑھے بھی باہر نکلتے تھے، اور آپ کا انتظار کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو مدینے آنے کے بعد آپ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپ کا استقبال کیسے کیا؟ آپ کے نعرے لگائے گئے، آپ کے بارے الفاظ بولے گے، شعر بولے گے، نعتیہ کلام بولے گے، ہم بھی تو ایسے کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے، جس دن گئے اس دن تو ہوا، لیکن اگلا سال آیا اس وقت کیا نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا، ہم سال کے بعد جو سالانہ ہوتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر، یہ تو دلیل ہے، اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی مہمان آئے آپ کو اس کا استقبال کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ کے گھر ایک مرتبہ آیا مہمان، اگلے سال نہیں آیا تو اس دن آپ استقبال کے لیے جھنڈیاں لگائیں، آپ ان کے استقبال کے لیے نعرے لگائیں، یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ صحابہ کرام جو تھے جس دن پیغمبر آئے اس دن خوش ہوئے۔ تو آگے چلیے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جشن کے بارے میں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، خوش ہوتے ہیں نا؟ اگر آپ خوش ہوتے ہیں آپ کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو، ایک اللہ نے خوشی دی ہے، نعمت دی ہے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس دن پیدا ہوئے اس دن کیوں خوش نہیں ہوتے؟ بتائیے۔ ہم کہتے ہیں جس دن پیدا ہوئے فطرت ہے، جس دن کوئی خوشی ملے اس دن شریعت کی حدود کے اندر رہ کے خوشی منانا جائز ہے، لیکن جب دوسرا سال آ جائے یعنی اگلا سال آ جائے، اس دن جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس دن اگر یہ عمل تم کرو گے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ جو چیز خود ناجائز ہے ہمارے لیے دلیل نہیں بنتی، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن ہوگا
اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا صحابہ کرام نے اپنے بچے پیدا ہوتے خوش ہوتے تھے؟ لیکن جب دوسرا سال ہوتا تھا، وہ تاریخ آتی تھی، وہ یہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ہم بھی نہیں عمل کرتے، ہم اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس یعنی جشن کے بارے میں ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، صحیح بخاری کے اندر واقع ہے، کہتے ہیں کہ ابو لہب نے کیا کیا؟ سویبہ لونڈی ان کی تھی، جب دیکھا کہ خوشخبری لے کے آئی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر کے اندر اللہ نے ایک نعمت عطا کی ہے، ایک نشانی عطا کی ہے، تو جب یہ سنا تو ابو لہب نے جس یعنی اشارہ کیا تو آزاد ہے، تو کیا ہوا؟ آزاد ہوگی۔ تو مرنے کے بعد پھر ایک اہل یعنی ان کے گھر والوں کے کسی کے خواب کے اندر آیا، کون آیا؟ ابو لہب۔ ابو لہب بھی کافر ہے، جس کو خواب آئی وہ بھی کافر ہے۔ دلیل دیکھو، کافر کی دلیل یعنی ہم مانتے نہیں، کہتے ہیں کافر کی یعنی خود جہنم کے اندر چلا گیا، خواب کے اندر آیا، دیکھا کیا؟ یہ غالباً عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر تھے، کہتے ہیں میں نے دیکھا ابو لہب جو ہے وہ ایسی حالت کے اندر ہے، یعنی بری حالت کے اندر، جہنم کے اندر۔ میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بڑا برا حال ہے، لیکن مجھے کیا ملتا ہے؟ میں نے جس انگلی کے ساتھ اشارہ کیا تھا، سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو اس کی برکت سے مجھے کیا آتا ہے؟ پانی یا دودھ آتا ہے۔ یہ دلیل دیکھیے، کافر کی خواب سنا رہے ہیں، دلیل کس کے لیے؟ کہ جشن منانے کے لیے۔ اور اسی طرح یاد رکھیے، ابو لہب نے 1 سال کیا، وہ بھی اپنے بھائی کے بیٹے کی خوشی کے اندر، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، جب آپ کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو، آپ خوشی کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں، یہ جائز کام ہے، لیکن ہر سال نہیں۔ ابو لہب نے بھی ہر سال نہیں کیا۔ اگر مان لیتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو یہ پتا چلا تو انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتے تھے؟ کرنے کے باوجود وہ کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ یہ ایمان یا محبت کا معیار نہیں۔ محبت کا معیار کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی۔ محبت کا معیار ہر دور میں ایک رہے گا، بدعات بدلتی رہتی ہیں لیکن سنت کبھی بدلی نہیں، چاہے پاکستان کے اندر ہو، چاہے سعودیہ کے اندر ہو، چاہے انڈیا کے اندر ہو، سنت ایک رہا کرتی ہے، لیکن بدعت جو ہوتی ہے پاکستان کی اور ہوتی ہے، انڈیا کی اور ہوگی، اور اس طرح آپ چلے جائیں دوسرے ممالک کے اندر، بدعات تبدیل ہوتی رہیں گی لیکن سنت تبدیل نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کامیابی، اگر چاہتے ہو گمراہ نہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، اس کتاب کو، قرآن مجید کو اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھام لو، تم اللہ کریم آپ کو کبھی بھی گمراہ نہیں کرے گا۔ تو آئیے آگے کیا کہتے ہیں کہ ابو لہب نے کیا کیا؟ آ رہا ہے، صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا۔ اور اس طرح ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں، ایک حضرت صاحب تھے، وہ کہتے ہیں دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ مکے کے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اس وقت کیا یہ جھنڈیاں کیوں نہیں لگی، لائٹنگ کیوں نہیں ہوئی؟ وہ جواب کے اندر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس وقت مکے کے اندر کوئی مسلمان نہیں تھا، بقول ان کے اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا۔ جب مدینے کے اندر گئے وہاں مسلمان موجود تھے، انہوں نے استقبال کیا اور بتا دیا مسلمان ایسے استقبال کرتے ہیں۔ پہلے میں کہہ چکا ہوں وہ 1 سال کیا۔ تو اسی طرح آگے جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے مسجد نبوی کے اندر آئے، آپ نے کیا دیکھا؟ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنے اسلام لانے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آئے، پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم جو اللہ نے ہمارے اوپر انعامات کیے نا، اسلام ہم لے کر آئے، پہلے ہم کیسے تھے، اب اللہ نے آپ کی برکت سے ہمیں اسلام کی جو ہے دولت ہے عطا کر دی ہے۔ تو اس وقت پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے جبریل میرے پاس آیا تھا اور اللہ کریم فرما رہے تھے کیا
جو تمہارے صحابی مسجد کے اندر بیٹھ کے آپ کا ذکر کر رہے ہیں یا اپنے اوپر جو احسانات ہوئے ہیں اسلام لانے کے بعد اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ کریم ان سے اعلیٰ محفل فرشتوں کے اندر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو میلاد کا، میرے دوستو پہلے میں کہہ چکا ہوں، ہم ولادت کا تذکرے کے منکر نہیں، جب جی چاہے کرو، لیکن ایک دن خاص کر کے کہنا اس دن کرنی ہے، جو نہیں مناتا وہ گستاخ ہے، فلاں فلاں۔ جس طرح پچھلے خطبہ جمعہ المبارک کے اندر الحمدللہ میں نے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا تھا، میرے پیغمبر آئے، آپ جہاں بیٹھے وہ جگہ برکت والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے وہ جگہ برکت والی، جو آپ کے ساتھ مل گیا وہ بھی برکت والا ہے۔ اس لیے یہ دلیل نہیں بنتی۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں عیدیں دو ہیں، عیدیں کتنی ہیں؟ جو سالانہ ہوتی ہے، تہوار جو ہے دو ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھو جمعہ والے دن بھی تو عید ہے نا، ہم کہتے ہیں جی جی یہ قرآن اور حدیث یعنی شریعت کے اندر موجود ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا جمعہ والا دن مسلمانوں کے لیے عید ہے، وہ ہر ہفتے کے اندر آتا ہے، لیکن سالانہ جو تہوار ہے ہم خود گڑ لیں کہیں یہ عید ہے، یہ نہیں مانی جاتی۔ اور اسی طرح میرے پیغمبر نے روزہ رکھ کے فرما دیا کہ جس دن میں پیدا ہوں عید ہو سکتی نہیں۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جس دن قرآن مجید نازل ہوا، یہ دیکھیے اپنی منطق ہے، جس دن قرآن مجید نازل ہوا وہ رات کتنی اعلیٰ، وہ رات اتنی اعلیٰ 1000 مہینے سے اعلیٰ، اور جو صاحب قرآن جس دن پیدا ہوا وہ کتنا اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک منطقی جواب ہے نا۔ لیکن یاد رکھیے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت جب پیدا ہوئے وہ بھی منا کے ہمیں بتا دیا، اور جس دن قرآن مجید نازل ہوا وہ بھی اس کا خوشی کا اظہار کر کے بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس رات قرآن مجید نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، اس کا شکر رب کا ادا کرنا ہے۔ تو کیسے کرنا ہے؟ رمضان کا 10 آخری دن ہے، آخری عشرہ ہے، اس دن آپ نے عبادت کر کے دکھائی، اور اپنی ولادت کے دن میرے پیغمبر نے روزہ رکھ کے منایا۔ ہم کہتے ہیں مناؤ، لیکن یہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ رمضان کے اندر بھی دیکھو 27 رات بس لائٹنگ لگا لی، فلاں کام کر لیا، جی ہم نے کیا کیا؟ قرآن کا حق ادا کر دیا، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، قرآن مجید پڑھنا نہیں، رات کو اٹھ کے قیام نہیں کرنا۔ لیکن ہم تو عاشق قرآن بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، ہم نے ایک دن۔ اور آئیے آگے چلیے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جیسے کہتے ہیں نا یہ منع کہاں لکھی ہے؟ اکثر یہ بات میں یہ جواب دیں گے، یہ منع کہاں لکھی ہے؟ میں بتاتا ہوں منع کہاں ہے۔ میرے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ میرے پیغمبر نے کس طرح اپنی ولادت جو ہے منا کے بتائی، کر کے دکھائی، سوار کا روزہ رکھ کے۔ اور جو تم کرتے ہو یہ کس کی مشابہت ہے؟ پتہ ہے کن کی؟ عیسائیوں کی۔ نہیں یقین آتا؟ 25 دسمبر کو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ایک دن گجرا والا تھا، مجھے نہیں علم تھا، میں چھوٹا تھا، میں ایک محلہ عیسائیوں کا تھا، میں وہاں سے گزرا، میں نے کیا دیکھا جھنڈیاں بہت زیادہ لگی۔ میں اپنے ساتھی سے پوچھا یار کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو نبی آیا نہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ 25 دسمبر کو عیسائی عمل کرتے ہیں، رات کو ساری رات، یعنی جس طرح ہمارے مسلمان اکثر کیا کرتے ہیں ڈیک لگا کے لوگوں کو نیندیں بھی خراب کرتے ہیں، اور اس شریعت خلاف جو ہے کام اکثر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اسی دن 25 دسمبر کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حالانکہ ان کے اندر بھی اختلاف ہے، وہ کچھ کہتے ہیں 25 کو، کوئی مئی کو، جنوری کو، جس طرح ہمارے اندر یہ اختلاف ہے نا، پیارے پیغمبر علیہ السلام 8 کو پیدا ہوئے، 9 کو یا 12 کو، کہیں 10 محرم کو کہتے ہیں، اس طرح ان کے اندر بھی اختلاف ہے، وہ سارا عمل ہی کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھو دیکھی عیسائیوں کی طرح ہمیں بھی کہا ہمارا پیغمبر ان سے اعلیٰ ہے، ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ حالانکہ میرے پیغمبر نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، ان کی نقلی نہیں اختیار کرنی، ان کا جو ہے طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ اگر ہم ان کا طریقہ اختیار کریں تو قیامت والے دن ان کے ساتھ اٹھے گا نا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ کھڑے کی جائیں تو آپ دیکھیں ابو بکر عمر عثمان نے عمل کیا، اگر نہیں کیا تو آپ بھی نہ کریں،
تو آپ ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ تو آئیے دوسری بات کہ منع کہاں ہے، میں بتاتا ہوں۔ کوئی بندہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر ہے، اذان دیتا ہے، عید کی نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کی ہے؟ نہیں منع کی۔ اگر میں اذان دوں لوگ مجھے روکیں گے، کہیں گے ہم نے آپ کی مسجد کے اندر نماز نہیں ادا کرنی، ہم نے آپ کے پیچھے نماز نہیں ادا کرنی، چلے جائیں گے۔ میں کہوں گا دیکھو میں نے کیا کیا ہے، اذان ہی دی ہے نا، میں لا الہ الا اللہ پڑھا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا نا، لوگوں کو کہا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، نماز یہ نا۔ مجھے ذخیرہ حدیث کے اندر یہ بات بتا دے کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع کیا ہو؟ نہیں منع کیا۔ میرے پاس دلیل ہے، میں نے کہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کی ہوا نکل جاتی ہے، تم کیوں اذان کے انکار کرو؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی ہے بغیر تکبیر کے، بغیر اذان کے۔ جب ہم یہ کہیں منع کہاں ہے، پھر بڑے بڑے رستے دروازے کھل جائیں گے، پھر ہم دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کریں گے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر ہم دین جو اصل ہے اس کو بھول جائیں گے، جو ہمارے دل کے اندر اچھا لگا ہم مان لیں گے۔ تو آئیے اسی طرح میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین، فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور جو متشابہات دو ان کے درمیان ہے، فرمایا ان سے بچنا۔ اگر یہ کام کرو گے متشابہات، تو فرمایا پھر تم حرام کے اندر چلے جاؤ گے۔ اس لیے جو حلال ہے وہ کام کریں، جو حرام ہے اس سے بچیں، اور اس کے متشابہات جو ہیں اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ تو آئیے اسی طرح اس کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ 600 سال بعد تقریباً ہوئی ہے۔ اربل شہر کا یعنی ایک بادشاہ مظفر الدین، یہ اس نے کی ہے۔ میرے دوستو جو صحابہ کرام تابعین محدثین کے بعد جو چیز پیدا ہوئے بنائی گئی ہو وہ دین کبھی نہیں ہو سکتا۔ دین وہی ہے جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہو، صحابہ کرام نے کیا ہو، اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہو، وہ دین ہوتا ہے۔ اور آئیے یہ دیکھیے، میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا، یہ سارے میرے ساتھی اپنی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تم نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ یہ سارا دن گلیوں چوکوں چراہوں کے اندر پھر کے میرا نبی تو اس وقت خوش ہوتا ہے جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے، 5 وقت اذان ہوتی ہے مسجد کے اندر، تم آ جاؤ میرا نبی خوش ہو جائے گا۔ ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ مسجد سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم نبی کو خوش کرنے کے لیے کہیں کے میٹر کہیں کی گز کپڑا لگا دیتے ہیں۔ میرا نبی اس کے اندر خوش نہیں، میرا پیغمبر خوش اس وقت ہوتا ہے جب تیری بیٹی، تیری ماں، تیری بہن اپنے گھر سے باہر نکلے اور 2 میٹر کپڑا جو ہے اپنے سر کے اوپر رکھے، میرا نبی خوش ہو جائے گا۔ ہم نے یہ معیار تبدیل کر لیا، محبت کا معیار ہی تبدیل کر لیا، اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی عید کے اندر نہیں، ہم ایک دن خوشی منا لیں ان کی خوشی کے اندر جشن نکال کے، میرا پیغمبر اس کے اندر خوش نہیں۔ میرے دوستوں میرے پیغمبر تو خوش ہے، ہر پوری زندگی جو ہے جب انسان کو ہوش آئی مرنے تک پیغمبر کی ہر بات کو یاد رکھے خوش ہے۔ ہم ایک دن خوشی منا کے ہم نے خوش کر لیا، نانا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ تھے جو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو ایک دن ہی یاد رکھا، ہم ایک دن یاد رکھ کے سال کے اندر ہم نے حق ادا کر دیا۔ نانا میرے پیغمبر نے ہر وقت اپنے امتیوں کو یاد رکھا، پوری زندگی آپ کی سیرت دیکھیے، آپ نے کیا کیا، اپنے امتیوں کو یاد رکھا، ایک لمحہ نہیں۔ اور حتیٰ کہ قیامت والے دن بھی جب حوض کوثر کے اوپر بھی ہوں گے میرے پیغمبر اپنے امتیوں کو یاد رکھیں گے، اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن میں اپنے امتیوں کو یاد رکھیں گے۔ سجدے کے اندر جائیں گے، کیا کہیں گے؟ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ ہم نے مذاق بنا لیا نبی کا نام لے کے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن منا کے ہم نے حق ادا کر دیا، ایک سال کے اندر ایک دن منا کے حق ادا کر دیا۔ نانا ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا کریں، جیسے کہ دین کے اندر سارے اصول میرے پیغمبر نے بتا دیے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے محبت کا معیار بھی بتا دیا ہے، اپنے جو آداب بھی بتا دیے ہیں۔ جیسے حدیث کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن
میرے اوپر کثرت سے درود پڑھیں. یہ آپ کا ادب ہے, کیا کرے نا, جمعہ والے دن کثرت سے درود پڑھیں. کون روکتا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 گناہ مٹ جاتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اس طرح کرے نا. ہم نے جو اپنی مرضی یا جس طرح دیکھو دیکھی ہم کرتے ہیں, اللہ سے دعا کریں اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں کے مطابق قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے اندر کئی ایسی خرافات ہیں جیسے کہ رات ڈیک لگا کے بندے کیا کرتے ہیں, لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. حالانکہ یہ شریعت کے اندر قطعاً حرام ہے. کسی کو تنگ کرنا قطعاً حرام ہے. ایک دن نا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, اماں جی فرماتی ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام گھر کے اندر آئے. کہاں آئے؟ اپنے گھر کے اندر. ہم جب اپنے گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں, کوئی چیز نہ ملے تو روڑا پا کے نہ چنگا گوانیاں نہیں سنانے ہیں. لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کیا, کہا السلام علیکم. اتنی آہستہ آواز سے, اگر کوئی سویا ہوا ہے اس کو تکلیف نہ ہو, جو اٹھا ہوا ہے وہ سلام کا جواب دے لے. شریعت تو یہ کہتی ہے. ہم نے محبت نبی کے محبت کا نام لے کے ان لوگوں کو بیمار جو ہیں ان کو تنگ کر دیتے ہیں, یہ محبت ہے. اور اسی طرح جو بتیاں لگاتے ہیں, لائٹنگ لگاتے ہیں, شریعت کے اندر یہ بھی نہیں. میرے پیغمبر نے فرمایا رات سوتے وقت کیا کرنا ہے, دیا بند کر دیا کرو, فالتو چیزیں بند کر دیا کرو, اگر پانی ہے کوئی چیز ہے برتن کے اندر ڈانپ دیا کرو. شریعت ہمیں یہ کہتی ہے. اور آپ دیکھیں گے جو بتیاں لگاتے ہیں, جڑیے لگاتے ہیں, یہ اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے. آپ دیکھ لیجئے وہ کیا کرتے ہیں, جی میرے گوانڈی نے کہتا ہے میں ادھر بات کرنا ہے. ریاکاری ہے. اگر عبادت کے اندر ریاکاری ہو اللہ تعالیٰ وہ عبادت قبول نہیں کرتا بلکہ جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے. تو یہ عبادت بھی نہیں. اور اسی طرح اس کے اندر چوری کی بدری اکثر, یعنی شریعت کے جو مخالف کام ہیں یہ کیے جاتے ہیں. لیکن میرے دوستو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ جب جی کرے کرو, ایک دن خاص نہ کرو, ہفتے کے اندر روزانہ کرو. ہم کسی کو روکتے نہیں, کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا, مقام کا, شان کا ساتھ دوسرا آپ کا مقصد بیان کیا کرے, آپ کی سنت بھی بیان کیا کرے. یہ آپ کریں گے اس سے محبت زیادہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.